آج نظر دوڑاتے ہیں یروشلم شہر کی 7000 برسوں کی خون آلودہ تاریخ پر۔ اس چیز کا اندازہ آپ یروشلم کی اس مختصر ٹائم لائن سے لگا سکتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 قبل مسیح میں پیغمبر حضرت داؤد نے یروشلم شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا تھا، اور 960 قبل مسیح میں حضرت داؤد کے بیٹے پیغمبر حضرت سلیمان نے یروشلم شہر میں معبد تعمیر کروایا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ 590 قبل مسیح میں بخت نصر نے یروشلم شہر کو تاراج کر کے یہودیوں کو ملک بدر کر دیا تھا، اور 539 قبل مسیح میں ہخامنشی حکمران سائرس اعظم نے یروشلم شہر پر قبضہ کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی۔ 30 عیسوی میں رومی سپاہیوں نے یسوع مسیح کو یروشلم شہر میں مصلوب کیا تھا۔ 638 عیسوی میں حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے یروشلم شہر پر قبضہ کر لیا، اور 691 عیسوی میں اموی حکمران عبد الملک نے قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک تعمیر کروایا۔ 1099 میں مسیحی صلیبیوں نے یروشلم شہر پر قبضہ کر کے مسلمانوں سے یہ شہر چھین لیا، اور 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر یروشلم شہر سے نکال دیا، اور اسی طرح مسلمانوں کا یروشلم شہر پر دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ 1229 عیسوی میں فریڈرک دوم نے بغیر لڑے یروشلم شہر مسلمانوں سے حاصل کر لیا، اور 1244 عیسوی میں ایک بار پھر مسلمانوں نے یروشلم شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1517 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے یروشلم کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1917 عیسوی میں انگریزی جنرل ایلن بی عثمانیوں کو شکست دے کر شہر میں داخل ہو گیا۔ 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ نے یروشلم شہر کو فلسطینی اور یہودی حصوں میں تقسیم کر دیا، اور 1948 میں اسرائیل نے آزادی کا اعلان کیا تو یروشلم شہر اسرائیل اور اردن میں تقسیم ہو گیا، اور 1967 عیسوی میں عرب جنگ کے نتیجے میں یروشلم شہر کے دونوں حصوں پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ اس مختصر تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یروشلم شہر متعدد بار طاقت و تاراج ہوا ہے۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا ہے، اور یروشلم شہر کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں، لیکن یہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور یہیں پر پیغمبر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو یہیں مصلوب کیا گیا تھا، اور یروشلم میں ہی ان کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق پیغمبر اسلام نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں برسر پیکار رہے ہیں۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر یروشلم شہر پر قبضہ کیا تھا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانحہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ آخرکار 1095 عیسوی میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں۔ نتیجن 1099 عیسوی میں عوام، امراء اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی، لیکن اکثر فوجی جلد ہی واپس اپنے اپنے وطن چلے گئے، اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 90 برس کے بعد یروشلم شہر کو مسیحیوں سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح یروشلم شہر ایک بار پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، لیکن اس بات سے ایک بار پھر یورپ میں بے چینی پھیل گئی، اور یک کے بعد دیگرے 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن ان 4 صلیبی جنگوں میں مسیحی یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 برس بعد ایک مسلمان خوارزمیہ نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور 1517 سے 1917 تک یروشلم شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا، اور عثمانی سلاطین نے شہر کے انتظام کی طرف خاصا توجہ کی۔ عثمانیوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا، جبکہ 1892 میں یروشلم شہر میں ریلوے لائن بھی بچھائی گئی۔ 1917 میں عثمانیوں کو شکست دے کر برطانیہ نے یروشلم شہر پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی جنرل سر ایڈمنڈ ایلن بے کو یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ جب وہ عثمانی فوجوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضے کی غرض سے باب الخلیل کے راستے شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھوڑے یا گاڑی پر سوار ہونے کے بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ لوئڈ جارج نے اس موقع پر لکھا کہ دنیا کے مشہور ترین شہر پر قبضے کے بعد مسیحی دنیا نے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح کا جشن منایا۔ امریکی اخبار نیو یارک ہیرالڈ نے سرخی جمائی کہ برطانیہ نے 673 برس کے بعد یروشلم شہر کو مسلمانوں سے آزاد کروا لیا ہے۔ 1917 میں یروشلم شہر پر برطانیہ کے قبضے سے مسیحی دنیا میں زبردست خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جنرل ایلن بے کے قبضے کے بعد شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا، اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے۔ آخرکار 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ نے یروشلم شہر کو 2
حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی، جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یروشلم کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا تو عربوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے مل کر حملہ کر دیا لیکن عربوں کو اس میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 اشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 عیسوی کی جنگ میں اسرائیل نے یروشلم کے مشرقی حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیلی پارلیمان نے 1950 عیسوی سے ہی یروشلم شہر کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں یروشلم کے بجائے تل ابیب شہر میں اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے ہیں۔ لیکن سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس روایت کو توڑتے ہوئے امریکہ کا سفارت خانہ تل ابیب شہر سے یروشلم منتقل کر دیا ہے۔ اس طرح امریکہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے، حالانکہ دنیا بھر کے ملکوں نے ٹرمپ کو خبردار کیا کہ اس اعلان سے خطے میں تشدد کی نئی لہر پھوٹ سکتی ہے۔